الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت اچھا کام ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کس کس کا تذکرہ کرے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت توحید کی بھی ہے۔ یہ نعمت جس کو میسر آ گئی، یقین کر لو کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہ بات ذہن نشین کرنا کہ یہ جو زندگی ہے یہ بالکل عارضی ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کب اس نے زندگی واپس لے لینی ہے۔ اور جس قدر ہم اپنے گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ زندگی ہم نے قبرستان کے اندر قبر میں گزارنی ہے۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ زندگی جو ہے وہ ہم نے قبر میں گزارنی ہے، اور اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے صرف حاصل نہیں ہوتا۔ کلمہ تو بے شمار لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں وہ بھی دعوے دار ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، پھر اس نے زندگی گزاری ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاری ہے، سمجھ جاؤ اس کی زندگی بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ جب بندہ توحید پرست ہوتا ہے، اس کا قیام بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ جب بندہ توحید پرست ہوتا ہے، اس کا رکوع بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ جب بندہ توحید پرست ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس کا جو سجدہ ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ جو توحید پرست ہے اس کا تشہد بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ جو توحید پرست ہے وہ عمرہ ادا کرتا ہے،
اس کا عمرہ بھی اللہ کے دربار میں اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوتا ہے۔ جو توحید پرست ہے وہ حج کرتا ہے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے دربار میں اس کا حج قبول ہوتا ہے۔ ایک توحید پرست ہے، اس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا صدقہ خیرات قبول ہوتا ہے۔ ایک انسان توحید پرست نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کا سجدہ خیرات قبول ہوتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے، کوئی عبادت ہی، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور سن لو، جو توحید پرست ہے، اگر اس کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، وہ 47واں نہیں کرتا۔ جو توحید پرست ہے وہ یہ کل وغیرہ یا اس طرح کی رسمیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں، میرے بھائیوں وہ نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ سارا کچھ کر کے کہتا ہے میں توحید پرست ہوں، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو توحید پرست ہو کے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دربار میں اس کی عبادت قبول و منظور ہوتی ہے۔ اور پھر جو عمل بھی ہو، اگر اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، اللہ کے دربار میں وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، عقیدہ بھی توحید رکھتا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے، آقا بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، وہ صحابی آتا ہے، آ کے نماز ادا کرتا ہے، وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ نماز سے فارغ ہوا، آقا فرماتے ہیں ادھر آؤ، بلایا، فرمایا تو نے نماز ادا نہیں کی، نماز دوبارہ ادا کر۔ حالانکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، میرے سونے پیغمبر جھوٹ تو نہیں بولتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آقا نے دیکھا ہے، فرمایا تو نے نماز ادا نہیں کی، نماز دوبارہ ادا کر۔ صحابی رسول دوبارہ نماز ادا کرتا ہے، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے یہی بات کہتے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ تو نے نماز نہیں ادا کی، نماز دوبارہ ادا کر۔ وہ صحابی رسول تھا، لیکن نماز میں سستی کر رہے تھے، اس سستی کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بار بار کہا کہ تیری نماز نہیں، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز دوبارہ پڑھ۔ پھر بالآخر اس نماز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ جس عمل پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے، وہ جتنا مرضی عمل اچھا ہو، ہمارے نزدیک وہ اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، عید والے دن میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ شیطان روزہ رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی کہے جی میں نے عید پہ بھی روزہ رکھنا ہے، میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اس طرح راضی نہیں ہوتے، اللہ راضی اس طرح ہوتے ہیں جو سلیبس اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو نظر انداز مت کرنا۔ جس نے اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلیبس ہے اس کو نظر انداز کر کے اپنی من مرضی کی
میرے بھائیو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے عقیدہ توحید اگر دیا ہے تو پھر سچے اور پکے توحید والے بن کے زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ پھر دیکھو کائنات کے رب سے انعامات کیا ملتے ہیں۔ اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دیکھو نا قرآن پاک کی جو میں نے ابتدا میں آیات پڑھی ہیں، فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ قرآن پڑھنے کا بھی حکم اللہ دے رہے ہیں اور نماز کی ادائیگی کا بھی حکم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے محمد جو کتاب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب میں نے تجھ پر نازل فرمائی ہے اس کو بھی پڑھ، اور نماز اس کے بھی پابند رہو۔ یہ نہیں ایک دن پڑھ لی 2 دن نہ پڑھی، 2 دن پڑھ لی تیسرے دن نہ پڑھی۔ اور آگے فرمایا نماز کا فائدہ بتایا، اگر میری تیری نماز اگر اس کے مطابق ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائیوں سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، بے حیائیوں سے، سارے برے کام جو اللہ کے نافرمانی میں جاتے ہیں نا، نماز ان کو روکتی ہے۔ اللہ کرے میری اور آپ کی نماز اس طرح کی ہو جائے۔ ہر اللہ کی جو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے نا، یہ نماز اس کو روکتی ہے۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، فرمایا اللہ کا ذکر بہت اچھا کام ہے۔ یہ نماز ساری اللہ کا ذکر ہے، آغاز سے لے کے ابتدا تک ساری کی ساری نماز جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کا ذکر مسلسل ہو۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے مصیبت پڑ گئی، پریشانی آ گئی، کو مقدمہ بن گیا، تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جب وہ مسئلہ حل ہو گیا، کسی طرف لگ گیا، اس کے بعد پھر نظر نہیں آتے، ایسے ذکر کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے رب کو وہ عمل پسند ہے جو چاہے تھوڑا کیا جائے لیکن ریگولر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، فرمایا اللہ کا ذکر بہت اچھا کام ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، فرمایا جو تم کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جس نے اپنی مرضیاں کی نا، اللہ اور اللہ کے رسول کو سلیبس کو چھوڑ کے، دیکھو کتنی عجیب بات ہے، ایک بندہ پیسے بھی لگائے اور گناہ بھی حاصل کرے۔ پیسے لگانے کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ثواب مل جائے۔ اب ایک آدمی کا والد فوت ہو جاتا ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہیں، کو عزیز و کرم میں سے کو فوت ہو جاتا ہے، اب وہ ساتہ بھی کرتا ہے، چوتھا بھی کرتا ہے، 10واں بھی کرتا ہے، 40واں بھی کرتا ہے۔ اس نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اگر جانے والے کو ثواب پہنچانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ نے جو سلیبس دیا اس میں ہر چیز ملتی ہے۔ اب آدمی پیسے بھی لگائے، دیگیں بھی چڑھائے، پھل بھی لے کے آئے، لوگوں کو اکٹھا بھی کرے،
اور پھر الٹا اس کو گناہ ہو، میرے بھائیو ذرا بتاؤ کتنی یہ عقل مندی کی بات ہے۔ اور رب کے قرآن نے کہا ہے کہ جو میرے سلیبس کو اللہ کہتے ہیں جس نے دنیا میں نظر انداز کیا، قیامت والے دن اس کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ میرے بھائیو سمجھنے کی باتیں ہیں، سوچنے کی باتیں ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم توحید پرست کہلاتے رہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے جائیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے جائیں۔ فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ان کو پھر اندھے کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو نظر انداز کر دیا، اپنی من مرضیاں کی، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا۔ نصیحت کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، کوئی تیسری چیز نہیں رب کی طرف سے۔ قرآن ہے یا حدیث ہے، آگے جا کے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ فرمایا جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب جب یہ قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ سے پوچھے گا قال رب لما حاشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اے اللہ دنیا میں تو نے مجھے آنکھیں دی تھیں، میں نے تیرے آسمان کو دیکھا، چاند تاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، میں نے تیری نعمتوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، ندی نالے دریا سمندر دیکھے۔ مالک آج کیا ہو گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اپنی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ، رب کے قرآن کا مطالعہ کیا کرو۔ 5 وقت انسان نماز بھی پڑھے اور اللہ کی بات نہ مانے، شرک بھی کرے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھے۔ فرمایا انہوں نے میرے دین کو نظر انداز کر دیا، میری اور میرے نبی کی بات کو نظر انداز کر دیا، قیامت والے دن یہ توبہ کیے بغیر مر گئے۔ فرمایا اندھے کر کے اٹھایا جائے گا تو یہ پوچھے گا اللہ مجھے اندھا کیوں کیا گیا ہے، دنیا میں تو مجھے آنکھیں دی تھیں۔ جواب آئے گا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہ فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تو نے زندگی میں میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، میرے دین سے منہ پھیر لیا، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے اس پیغام میں تو نے تبدیلیاں کر دیں، تو نے ہمیں نظر انداز کیا، آج ہم رب تجھے نظر انداز کریں گے۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ توحید پرست ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پورے نہ کرے، میرے بھائی اسے توحید پرست نہیں کہا جا سکتا۔ جو توحید پرست ہے وہ خالص اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسے کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، فرض کر لو ایک غریب آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال دے دیا ہے، اب زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی ہے۔ پہلے کبھی نہیں اس نے دی کیونکہ وہ غریب تھا، اب اللہ نے مہربانی کی ہے، اس کے پاس مال آیا ہے، وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے۔
توحید پرست کیا کرے گا؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سلیبس میں سے پتہ کرے گا۔ اے مولانا صاحب مجھے بتلایا جائے کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کس کو دینی ہے، وہ اپنی مرضی کرے گا، اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ کے دربار میں اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کا جو ذکر ہے، یہ نماز ساری اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میں صدقے قربان جاؤں اللہ کے، اللہ کہتے ہیں تو میری طرف آ، میں تیری طرف آتا ہوں، تو 1 فٹ چل کے آ، میں 10 فٹ چل کے تیری طرف آتا ہوں، رب الرحمن کہتے ہیں۔ تو چل کے آ، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اب یارو پھر اس کا سلیبس چھوڑ کے کیسے دل کرتا ہے ہم ادھر ادھر جائیں، کیسے حوصلہ پڑتا ہے کہ رب کے سلیبس کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے۔ اب یہ جو 7 40 10 40 کرتے ہیں، کوئی مائی کا لال یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا یہ اللہ کے سلیبس میں یہ چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں عزیز و اقارب فوت نہیں ہوئے، گھر میں سے کوئی فوتگی نہیں ہوئی، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار دیوانے پروانے کیا وہ دنیا سے نہیں گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے نہیں پڑھائے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ جنازے کس طرح پڑھایا کرتے تھے؟ اہل حدیث کے پیچھے جنازہ پڑھنے والوں آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ چلتا؟ اللہ کے فضل سے اہل حدیث عالم حق ادا کرتے ہیں جنازہ پڑھانے کے وقت بھی، وہ ٹکرے نہیں مارتے، اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا اچھی سوچ رکھنے والا جہاں دیدہ آدمی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا جنازہ ہے جو سنت کے مطابق ادا کیا جا رہا ہے اور کون سا جنازہ ہے جو سنت کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ پھر کوئی مائی کا لال یہ نہیں بتا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی یہ رسمیں ہوئی ہوں، آپ نے پڑھا رسم کل فلاں وقت میں ادا کیا جائے گا، جو دین ہوتا ہے وہ رسمیں نہیں ہوتی۔ کبھی کسی جگہ لکھا ہو کہ رسم جمعہ کی نماز اتنے بجے ہوگی، یا رسم عید الفطر کی نماز اتنے بجے ہوگی، کہیں نہیں آپ پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں میں بات اس لیے کر رہا ہوں، میرا لالچ یہ ہے، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، گناہ گار ضرور ہوں لیکن لالچ یہ ہے کہ سب کو عقیدہ توحید کی دولت نصیب ہو جائے اور عقیدہ توحید بھی خالص مل جائے۔ قبریں پوجنے والے بھی بعض عقیدہ توحید کی آوازیں لگاتے ہیں۔ یہ تو فیصلہ ہوگا اللہ کے دربار میں جا کے کہ سب کچھ کر کے بھی بندہ کہ میں عقیدہ توحید والا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جس نے بھی اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، قیامت والے دن اللہ اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا اور وہ سوال کرے گا، اللہ دنیا میں تو میں سب کچھ دیکھتا رہا، اللہ آج قیامت والا دن ہے اور تو نے مجھے اندھا کر دیا ہے، کیوں کر دیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے پیغام دیا جائے گا کہ تو نے ہمارے دین کو، تو نے ہمیں، ہمارے قرآن کو، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تم نے نظر انداز کر دی، آج ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے۔ اندازہ فرماؤ ذرا کہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور توحید پرست جب اللہ کا ذکر کرتا ہے،
اللہ اکبر. اور مسجد نبوی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک بابا آتا ہے, بوڑھا آدمی ہے, ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہے, جسم کانپ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں بڑا پریشان ہوں, میں بڑا دکھی ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو آپ کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو آپ کے غموں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. تو کیوں پریشان ہے؟ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے معلوم ہے ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, ہمیں سکون ملتا ہے, ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا جہاد میں گیا تھا, اور جہاد میں جب کوئی جاتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے یا غازی بن کے لوٹتا ہے, اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یا جیل میں چلا جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا جو بیٹا ہے نا وہ جہاد پر گیا تھا, گرفتار ہو گیا ہے, دشمنوں کی جیل میں ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ جو جیل جیسی جگہ ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. یہ اتنی بری جگہ ہر انسان کے لیے. باقی کئی بے گناہ بھی جاتے ہیں, جناب یوسف علیہ السلام بھی گئے جیل میں, سارے گناہ گار نہیں جاتے, کئی بے گناہ بھی جیلوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو بے گناہ ہیں اللہ انہیں رہائی نصیب فرمائے. یہ بہت بری جگہ ہے. میں نے اتفاق سے نا کچھ جیلیں دیکھی ہیں. میرے ایک عزیز تھے, وہ پنجاب کے آئی جی تھے جیلوں کے, ان سے کچھ ایک دو دفعہ ایسا موقع ملا کہ میں نے کچھ جیلیں دیکھی ہیں. بڑے بڑے چودھری بھی اندر پریشان دیکھے میں نے. تو اللہ ان سے محفوظ فرمائے. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ وہ بزرگ آئے, بوڑھے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, جسم کانپ رہا ہے. اے اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے اور کافروں کی جیل میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کر, اللہ تیری مدد فرمائے گا. یہ نہیں کہا میں تیری مدد فرماؤں گا, فرمایا اللہ کا ذکر کر, وظیفہ میں تجھے بتلا دیتا ہوں, کسی کا بندوبست کر جو تیرے بیٹے کو پیغام جا کے دے دے, اور جا کے تیرے بیٹے کو جیل میں ملاقات کر کے یہ پیغام دے دے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ تم نے پڑھنا ہے کثرت کے ساتھ. اور بزرگوں نے بتایا تھا کہ اس نوجوان کی وجہ سے اس کی جو ماں ہے رو رو کے اس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں کہ میرا بیٹا جیل میں ہے. وہ بھی کو اللہ والی تھی. عورت اچھی ہو نا عورت, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور عورت جو ہے اگر وہ مل جائے اس طرح کی مصیبت, میں نے ایک دفعہ کہا تھا وہ جہنم کا انگارہ ہوتی ہے. اگر نیک عورت مل جائے, اچھی عورت مل جائے, گھریلو عورت مل جائے, اس کی قدر کرنی چاہیے. وہ دیکھ لو, آپ نے سنا ہوگا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اشارہ کرتے جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے میرے گھر, اور 1400 صحابہ آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. بیوی نے کیا کہا تھا, نیک عورت تھی نا, کہا جابر فکر نہ کر, پریشان نہ ہو, اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ آئے ہیں, اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں, انشاءاللہ کائنات کا رب ہماری عزت رکھے گا. 1400 صحابہ نے کھانا کھایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وظیفہ بیٹے کو بھیجو وہ بھی پڑھے، اس کی والدہ کو کہو وہ بھی پڑھے، اور آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر میں نے عرض کیا ہے۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے اتنا آسان ہے کہ ہر بندہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ ترجمہ بھی کر دوں اس کا، کتنا اعلیٰ وظیفہ ہے یہ، جنت کے باغوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اے اللہ جو گناہ ہیں ان کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے، اے اللہ نیکیاں کرنے کی طاقت نہیں ہے جب تک تیری مدد حاصل نہ ہو، اور اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ بزرگ چلے گئے، تلاش کیا کسی آدمی کو، وہ گیا، جا کے ان کے بیٹے کو پیغام دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب جیل میں اس کو پیغام ملا، وہ وہاں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ رہا ہے، گھر میں ماں مصلی پہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، باپ مسجد نبوی میں جاتا ہے، وہ لا حول ولا قوت کا کثرت کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے۔ اتنی برکت والے یہ وظیفے ہیں، اللہ رب الرحمن کا ذکر کرنا۔ اللہ رب الرحمن کے جو ذکر ہے اس میں اتنی برکتیں ہیں کہ انسان سوچنا چاہے سوچ نہیں سکتا۔ ہم تو غافل ہیں، کئی بد نصیب آپ نے دیکھے ہیں، وہ سارا دن سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی چغلیاں کر لیں، کوئی برائیاں کر لیں، اور وہ بھی خوش نصیب آپ نے دیکھے ہوں گے جو اللہ کے گھر میں اذان سے پہلے موجود ہوتے ہیں، ان کو قدر ہے اللہ کے دین کی۔ یہ جمعے کی اذان سے پہلے کچھ دوست آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول کرے، اور جو نہیں آتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ اونٹ کی قربانی کا ثواب جن کو اہمیت ہے نا، وہ ضائع نہیں کرتے، دوڑتے ہیں مسجدوں کی طرف۔ انہیں پتہ ہے کہ قدر کتنی ہے اللہ کے دین میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز اور اذان سے پہلے اور خطیب کے منبر سے بیٹھنے سے پہلے جمعے کو مسجد میں آ جائے اور بڑی توجہ سے آرام سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، فرمایا کہ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو آؤ ذرا جتنے بیٹھے ہیں اتنے لوگ ہی غور کر لیں، کس کس نے قربانی کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے؟ صرف انہوں نے کی ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے ہیں۔ اور میں تو کئی دفعہ اللہ کی توفیق سے سوچتا ہوں، قبولیت اللہ کی مرضی ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ چاہے تو کوئی عبادت قبول نہ کرے، چاہے تو میری اور آپ جیسے گناہ گاروں کے بھی سجدے رکوع قبول کر لے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ چلو جمعہ پڑھانے کے بہانے جانا ہے، اور اذان سے پہلے تو ہم پہنچتے ہیں نا، اور اللہ کی یہ بھی توفیق ہے کہ میں تنخواہ دار مولوی نہیں، اس کے باوجود میرا 25 سال کے اندر ایک بھی جمعے کا دن ایسا نہیں جس دن میں لیٹ پہنچا ہوں۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث بعض اوقات لیٹ آتے ہیں جمعے کے، لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن بھی ایک جمعہ بھی میرا ایسا نہیں 25 سال کے اندر، اللہ کی توفیق سے کہ میں منتظر ہوں لوگ کہ آیا نہیں، ٹائم ہو گیا اذان کا، اللہ کی توفیق سے پہلے آتے ہیں۔ پھر جو مؤذن ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے دیکھیں زندگی میں کتنے جمعے آتے ہیں، اگر اللہ عنایت فرمائے تو اتنے اونٹوں کی قربانی کا ثواب اگر مل جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی۔ لیکن 1000 دفعہ مسئلے بیان کرتے ہیں علماء کرام، کسی کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ چند لوگ ہر مساجد میں جب منبر پہ مولوی صاحب بیٹھتے ہیں نا، چند لوگ ہر مسجد کے اندر
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیل میں اس کو پہنچا دیا گیا کہ یہ تم نے وظیفہ کثرت کے ساتھ کرنا ہے، وہ بھی کر رہا ہے نوجوان۔ گھر میں اندھی ماں جس کی آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی ہیں، وہ بھی لا حول ولا قوت کا تذکرہ کر رہی ہیں، اللہ کو یاد کر رہی ہیں۔ باپ ہے وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ بتایا بس وہ کر رہا ہے۔ اب فائدہ دیکھو کیا ہوا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اب فائدہ یہ ہوا کہ وہ نوجوان بیان کرتا ہے، کہتا ہے کثرت کے ساتھ میں نے یہ وظیفہ کیا۔ چند روز کے بعد کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تالا کھلا ہوا ہے، میں نے تھوڑی نہیں لگائی، تھوڑا نہیں مارا، کسی نے تالے کو ہاتھ نہیں لگایا، تالا ٹوٹا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے حکم سے کنڈیاں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ نوجوان کہتا ہے میں اللہ کی اس بات پر حیران رہ گیا، اللہ کی قدرت پر۔ اللہ تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں سبحان ہے تو، سبحان ہے تو، تیری کوئی صفت پا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پارے آئے، تو جس کو ڈبونے پارے آئے، پھر کون ہے جو اس کو پار کرے۔ اے ابر کرم، اے ابر کرم، تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کے نوٹس میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ نوجوان باہر نکلتا ہے، پہرے داروں کو اللہ نے نیند کی، موت کی نیند سلا دیا، سو جاؤ میرا پروانہ دیوانہ نکلنے والا ہے۔ گھر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، حدیث پاک میں آتا ہے ماں نے دروازہ کھولا، ماں کے گلے لگ گیا۔ ماں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے اللہ نے ماں کی آنکھوں کو بینائی عطا فرما دی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کی برکات دیکھو۔ تو جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، جو نفلوں کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ توفیق اگر دیتا ہے کسی کو وہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، میرے بھائیو لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنے کی اتنی فضیلت۔ تو جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے، اللہ کے گھر سے پیار کرے، اللہ کے گھروں سے محبت کرے، میرے بھائیو ان کی قسمت کے کیا کہنے۔ اور توحید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اللہ عطا فرمائے تو پھر اللہ کے سلیبس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو جنہوں نے پھر اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر معاملے بنائے ہوئے، اللہ نے مکڑی جیسا جالا ہوتا ہے نا، جالا، اس کی مثال قرآن پاک میں دی ہے۔ ان جو انہوں نے داتے بنائے ہوئے ہیں، جو دوسرے بنائے ہوئے ہیں، مشکل کشا حاجت روا، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل عنکبوت، فرمایا جنہوں نے ہمیں چھوڑ کر ادھر بھی آسیں لگا رکھی ہیں، ادھر بھی آسیں لگا رکھی ہیں، ادھر بھی امیدیں لگا رکھی ہیں، ادھر بھی امیدیں لگا رکھی ہیں، فرمایا ان کی مثال ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ کتنا کمزور ہوتا ہے مکڑی کا جالا۔ فرمایا اتخذت
بیتن و ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. فرمایا اتنے کمزور گھر ہیں ان کے مکڑی کے، کاش لوگ جان سکتے ہوتے، ان کو سمجھ آ جاتی کہ ہم کن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس رب کو چھوڑ کے جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم ہے، اس کو چھوڑ کے. فرمایا ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم. فرمایا جن کو یہ مجھے چھوڑ کر پکارتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں، میں ان سب کو جانتا ہوں. تو میرے بھائیو، اللہ کا در کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کا گھر کبھی نہ چھوڑنا، یہ اس کو توحید کہتے ہیں. اب دیکھو اللہ کے ایک نبی یونس علیہ السلام، کبھی غور تو کیا کرو، بات سننا اور بات ہے، غور کرنا اور بات ہے. مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، سمندر کے اندر، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر. اللہ نے وہاں سے یونس علیہ السلام کی بات سنی کہ نہ سنی؟ کوئی اور سن سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی اجازت سے نکلے تھے، کشتی میں سوار ہوئے، راستے میں جا کے طوفان آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرنا ایسا، انہوں نے کہا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے آیا نا، وہ یہاں سے اتر جائے، چھلانگ لگا لے، ورنہ ساری کشتی تباہ برباد ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی سے زیادہ تو وہاں کوئی نیک نہیں تھا. جو بندہ دیندار ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. میں کل بھی ایک مجلس میں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ جو بندہ آپ کو نمازی نظر آئے گا نا، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوا بھی نظر آئے گا، اور جو بے نمازی ہوگا وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اس لیے تو نماز ادا نہیں کرتا، وہ آتا ہی نہیں اللہ کے گھروں میں، وہ سڑکوں پہ بیٹھ جائے گا سارا دن، چگلیاں کرے گا، غیبتیں کرے گا، لیکن وہ اللہ کے گھروں میں نہیں آئے گا. یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے. جناب یونس علیہ السلام، مختصر وقت کم ہے کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر نکلا ہوں. جو اللہ کے نبی، پیغمبر، رسول یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے تھے، نکل آئے. انہیں سمجھ لگ گئی، 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی. جناب یونس علیہ السلام کا نام لکھنا 3 مرتبہ. میرے اللہ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتلانا تھا کہ تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اور اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. سمندر میں چھلانگ لگائی، عرش والے رب نے کہا میرا نبی آ رہا ہے، مچھلی کو حکم دیا اس کے لیے بیڈ روم تیار کر دو اپنے پیٹ کے اندر. میں صدقے قربان جاؤں اپنے داتا پر. اللہ اکبر. جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گا. اب ذرا اندازہ فرماؤ وہاں سے کوئی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والی؟ دنیا کے سارے مشکل کشا آ جائیں، سارے حاجت روا آ جائیں، جن کو دنیا میں یہ داتا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، یہ سارے بھی اکٹھے ہو کے، اور یہ تو بہت بڑا کام تھا، ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے ان کے کھانے سے مکھی ایک لقمہ بھی چھوٹا سا لے جانا وہ بھی واپس نہیں لا سکتے. جناب یونس علیہ السلام اب مچھلی کے پیٹ میں ہیں. میرے بھائیو، اس رب کی تابعداری کرو، اس رب کی فکر کرو، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. میں نے شروع میں کہا تھا جتنا وقت ہم اپنے گھروں میں گزار رہے ہیں نا، قبروں میں اس سے بہت زیادہ وقت گزارنا ہے. مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے.
कायनात के रब ने मछली के पेट के अंदर जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया कि ए यूनुस तू मुश्किल में है, तू परेशानी में है, लेकिन फिक्र ना कर, तू मेरा नबी है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके तराने मछली के पेट में कहने तुम्हारा काम है, तेरी मुश्किल हल करनी, अल्लाह ने फरमाया मेरा काम है। और मछली के पेट के अंदर अल्लाह का तज़किरा हो रहा है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। हम इतने बेहतरीन मसाजिद बन चुकी हैं, हीटर लगे हैं, एसी लगे हैं, गर्म पानी मिलते हैं, सहूलतें हैं, हम इसके बावजूद परवाह नहीं करते। मेरे भाइयों, कब्र की जिंदगी बड़ी लंबी है, बड़ी, ये तो कुछ भी नहीं है, वो भी अल्लाह जानता है, ये भी अल्लाह जानता है। मछली के पेट के अंदर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तराने पढ़ते गए, अल्लाह मुश्किलात हल करता गया। बिलाखिर अल्लाह के नबी को अल्लाह ने सही सलामत दरिया के किनारे, समंदर के किनारे मछली को हुक्म दिया पेट से निकाल के बाहर रख दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए कि दीन जो अल्लाह ने दिया है, जो सिलेबस दिया है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया हाल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने अपने सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी ये जो मेहनतें हैं, अल्लाह ताला अपने दरबार में हमारा आना, हमारा सुनना सुनाना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।